بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم ان الذین فرقوا زجر ما تخویف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم، پیچھے کیا ذکر کیا؟ فتفرق بکم، فتفرق بکم لا تتبعوا السبل فتفرق بکم، صراط مستقیم پہ ڈٹ کے رہنا ہے، نہیں تو فرقے فرقے بن جاؤ گے۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ فرقوا فارقوا، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا دین کو اور جدا ہو گئے دین سے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے سارے شیعہ، ہو گئے سارے شیعہ، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں جہاں شیعہ کا لفظ قرآن میں آئے ہم میں، تو ہم کہتے ہیں لو پچاؤ تم ہو، تمہارا نام آ گیا جہاں پر بھی، مسئلہ پڑھا ہے نا، بھلا یہ مسئلہ تو مفصل آپ نے پڑھ لیا۔ ہاں، شیعہ کا لفظ قرآن میں کتنی جگہ پہ آیا، حدیث میں، اور شیعہ مذہب کہاں سے شروع ہوا، شیعہ کو بانی کون ہے، اور شیعہ کے بنیادی اہل اسلام سے اختلاف کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اب اس لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ہماری گفتگو نہیں سنی ہوگی وہ پھر کہتے ہوں، وہ سنیں گے وہ کہیں گے یار یہ کون سا معنی کیا ہے، یہ معنی تو یہ ہے علاج بالمثل والا معنی، علاج بالمثل سمجھتے ہو، علاج بالمثل کا معنی، اور یہ ان کے استدلال بطرز استدلال اہل باطل ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ پھوٹ گئے اپنے دین سے یا ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا، اور تھے شیعہ یا ہو گئے شیعہ، شیعہ بن گئے نامراد سارے۔ لست منہم فی شیء، نہیں ہو آپ میرے پیغمبر ان شیعوں کے سے فی شیء، کسی چیز میں بھی آپ کا ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، ان شیعوں کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ خبر دے گا یعنی سزا دے گا، بما کانوا یفعلون، اس ساتھ اس کے کہ وہ عمل کرتے رہے، فعل کرتے رہے، کرتوت، اللہ شیعوں کو کرتوتوں کی خود سزا دے گا، آپ کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ اب ان کو کہو اب لے لو ذرا پچا لو، کانوا شیعا، تمہاری تاریخ قرآن نے بیان کی، ہمارے نزدیک یہاں شیعا سے مراد عام ہے، اس میں للڑ بھی داخل ہے، کیونکہ شیعہ سے مراد ہے فرقے، شیعہ سے مراد ہے فرقے مبتدعہ، جتنے اہل بدعت کے فرقے ہیں وہ سارے شیعہ ہیں، کل من ابتدع وجاء بما لم یامر اللہ عز وجل به فقد فرق دینہ، ہر آدمی جو بدعت کرتا ہے اور ایسا امر لاتا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس نے اپنے دین کے اندر فرقہ پیدا کیا، جدا ہو گیا۔ تو اب یہ بھی بتا دیا امام قرطبی نے کہ فرقہ باز ہوتا کون ہے، یہ ہر بدعتی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنہ، جو آیا لایا حسنہ، حسنہ سے مراد توحید ہے، حسنہ سے مراد توحید ہے، جو توحید لے کے آیا، سالم لے کے آیا، فلہ عشر امثالہا، پس سے اس کے 10 گنا ہوگا، 10 گنا،
کتنا ہوگا؟ 10 گنا۔ کوئی ہے لکھا ہوا اس پہ حاشیہ؟ کیا ہے؟ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید، اور بڑھا دوں گا، ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لایا اس کی جزا اس جتنی ہے اور معاف کروں گا میں، ومن تقرب منی شبرا، اور جو آدمی میرا قرب حاصل کرے، شبرا 1 گز تک، ہاتھ تک، تقربت منہ ذراعا، میں اس کے قریب آ جاتا ہوں ہاتھ تک، ومن تقرب منی ذراعا، جو میرا ذراعاً قرب حاصل کرے، تقربت منہ باعا، میں اس کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہوں، اور من آتانی، جو میرے طرف دوڑے، یمشی، چلتا ہوا آئے میرے پاس، میں بھی اس کی طرف چلتا ہوں، ومن لقینی بقراب الارض خطیہ، اور جو آدمی مجھے ملے قیامت کے دن اور پوری زمین کا روئے زمین اس کی خلا بھی اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بقراب الارض، ساری زمین گناہوں سے بھری ہو لیکن توحید میں مخلص ہو کے آیا، فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ مسلم شریف ہے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں حسنا فلہ عشر امثالھا، من جاء بے لا الہ الا اللہ ومن جاء بالسیئہ یقول بالشرک، ہکذا برد عن جماعت من السلف، کہ جہاں حسنہ سے مراد توحید ہے، جو آدمی توحید لائے تو اس کی نیکیوں میں توحید کی برکت سے کم از کم 10 گنا اضافہ ہوگا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن توحید والا عقیدہ لائے، اس توحید والے عقیدے کی وجہ سے اس کے نیکیوں کے اجر میں 10 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور توحید حالی تک پہنچ گئی تو پھر اس کا حد شمار بھی کوئی نہیں، اس کو جتنی نیکیاں ملیں گی۔ ہاں، اور من جاء بالسیئہ، اور جو آدمی شرک لایا تو اس کو شرک کی سزا دی جائے گی اتنی جتنا اس نے کیا، یعنی مخلد فی النار ہوگا، وہم لا یظلمون۔